رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلا ایپیسوڈ یعنی جو کل کی گفتگو تھی وہ تعقیبات نماز میں سے ظہر عصر کی جو تعقیب تھی اس کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچی ہے، کس طرح سے خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے یقین ہو اور کیسے معلوم ہو جائے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں۔ اگلا جو حصہ ہے، جو اس میں جو کلمات ہیں دعا کے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اس کی پھر میننگ سنائیں گے، پھر کچھ ایسے سوال کہ جس کے جواب کو سننے کے بعد علم و معرفت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں اس خدا سے استغفار کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام۔ وہ حی و قیوم رحمان الرحیم صاحب جلال و اکرام ہیں۔ وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير۔ اور اس سے سوال کر رہا ہوں کہ میری توبہ کو اس طرح قبول کر لے جس طرح کہ ایک بندہ و دلیل و حقیر پریشان حال وہ مسکین بیچارہ و طالب پناہ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا۔ جس کے پاس نہ کسی فائدے کا اختیار ہو، نہ نقصان کا، نہ موت کا اختیار ہو، نہ زندگی کا، نہ حشر و نشر کا ہی اختیار ہو۔ اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع۔ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس نماز سے جو تیری بارگاہ تک پہنچ نہ سکے، اور اس دعا سے جو قابل قبول نہ ہو۔ اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة۔ خدایا میں زحمت کے بعد آسانی، تنگی کے بعد وسعت، شدت کے بعد سہولت کا طلبگار ہوں۔ اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تیری ہی دی ہوئی ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ میں تجھ ہی سے استغفار کر رہا ہوں اور تیری ہی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اب آئیے ناظرین، سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے روبرو کراتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ اس دعا میں دیکھا جائے، نماز عصر کے بعد جو ہم تعقیب پڑھتے ہیں دعا، اس میں ہے کہ ایک بندہ ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل پیش کرتا ہے، حقیر ہوں میں، ذلیل ہوں، تو اس طرح سے پیش ہونا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے کچھ خاص وجہ؟ یہ جو ذلت و خواری کی حالت میں انسان خداوند عالم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، یہ عین عبادت ہے۔ انسان اگر اس حالت کو اپنے اندر ایجاد کر لے تو یہ سوچ لے، وہ یہ اس بات کو سمجھ لے کہ ذلیل و خوار ہو کر خدا کی بارگاہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لائق پرستش و عبادت صرف خداوند عالم ہے اور کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ اچھا، اس بات کا احساس، یعنی ورنہ دیکھیں ذلت و خواری، یہ ذلت جو ہے انسان کا ذلیل ہونا دو طرح کا، ایک بیجا ہے بالکل، جو انسان نابجا طور پر کسی کے سامنے ذلیل کرتا ہے اپنے آپ کو، خود ذلیل ہوتا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ اچھی ذلت ہے، پسندیدہ ذلت ہے، جس کو قبول کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان نرم ہو جائے، اپنے آپ کو تواضع اور انکساری کی حالت میں لے آئے، اس طریقے سے کہ واقعاً اپنے آپ کو ذلیل سمجھے۔ یعنی اس دنیا میں
وہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، کتنی ہی عزت کیوں نہ اس کو دے دی جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہا ہے، جی اپنے آپ کو خار سمجھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے خدا کی بارگاہ میں جب آ رہا ہے. کیوں؟ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اعلم انہ لا عز لمن لا يتذلل للہ تبارک و تعالی. فرماتے ہیں جان لو اس بات کو، کوئی عزت نہیں ہے ایسے انسان کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، اس انسان نے لکھے لا یتذلل للہ تبارک و تعالی، جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ہو کر پیش نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. یہاں پہ ذلیل ہمارا جو معاشرہ ہے کوئی کسی اور چیز سے جوڑتا ہے، مطلب کیا ہے ذلیل؟ بالکل جھکاؤ انکساری، یعنی صرف خدا. ذلیل کا مطلب جو یہاں پر ہے، جو میں نے کہا جو پسندیدہ ذلت ہے، یعنی ذلت کا مطلب یہاں انسان کا نرم ہونا ہے، تواضع ہے، انکساری ہے. لیکن اگر ایک انسان نے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر خدا کی بارگاہ میں کہ سب سے چھوٹا، سب سے ذلیل، سب سے حقیر، مسکین انسان جی خدا کے سامنے بن کر پیش کر رہا ہے، تو اب یہ ایسا انسان ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس انسان کو خداوند عالم بزرگ بنا دیتا ہے. فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں، ہر بزم میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے اس چشمہ عزت سے جوڑ دیا ہے کہ جو سب کو عزت دیتا ہے. واہ اللہ. خود اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے خود اپنی عزت کو نہیں سمجھتا. لہٰذا دعا کا مرحلہ یہ ایک عبادت کا مرحلہ ہے. میں آپ کو سامنے ایک تاریخ سے ایک واقعہ بیان کروں. جناب مصعب یہ کون تھے؟ ایک ایسا جوان تھا کہ اسلام لانے سے پہلے کی زندگی ایسی تھی کہ بہت ہی شاہانہ لباس پہنتا تھا، بہت ہی اچھے کپڑے پہننا، اچھی غذائیں کھانا اور بخشش و اکرام و انعام کرنا. ماں باپ کا پسندیدہ، والدین پسند کرتے تھے، سب کچھ. اچھا. ایک روز پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں تشریف فرمائے، وہ آیا، اور جب آیا تو وہ سیدھا لباس میں آیا. اچھا. پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا تو بتایا کہ یہ جوان مصعب یہ ایک ایسا جوان ہے کہ جو اسلام لانے سے پہلے ایسا تھا. ساری نعمتیں تھیں، سب کچھ تھیں، لیکن جس دن سے اس نے کلمہ توحید کو، کلمہ اسلام کو اپنی زبان پر جاری کیا، یہ ساری نعمتیں اس سے چھین لی گئیں. نہیں، اس واقعے سے کیا محسوس کریں گے؟ صرف خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے جائیں یا اپنے آپ کو معاشرے میں بالکل بوسیدہ اور پھٹے ہوئے لباس معاشرے میں بوسیدہ، یعنی واقعاً وہ اس حالت میں پہنچ گیا اچھا کہ نہیں ہے اس کے پاس، نہیں لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو گلے لگا لیا. اچھا. غربت کو، مفلسی کو، ماں باپ سے دوری کو، سب کو گلے لگا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے مخالف ہو گئے تھے، اس نے اسلام کو گلے لگا لیا. اچھا. خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس نے سب کچھ اللہ کی دوستی میں قربان کر دیا. سبحان خدا کی دوستی میں سب کچھ قربان کر دیا. یقین جانیے کہ یہ انسان ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہو، نہیں، خدا کے لیے سب اس نے تسلیم کر لیا. اچھا. یہ ساری دولت، ساری جو کچھ تھی والدین کے سامانے میں جو اس کے پاس تھی، یہ ساری، یعنی ایک جوان انسان ہے، غرور ہوتا ہے جوانی کا، بے شک، لیکن اس نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اس طریقے سے آیا. ظاہر ہے کہ یہ خدا سے کتنا قریب ہو گیا یہ بندہ. جی. ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں سننے والے یا کچھ سطحی طور پر نہ غور کرنے والے لوگ یہ سوچے کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ جس نے ایک عزیز اور ثروت مند انسان کو فقیر. اسلام نے نہیں بنایا، معاشرے نے اسلام کی دشمنی میں وہ ساری چیزیں جو خود اس کی تھیں اس سے چھین لی. معاشرے نے چھین لی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اپنے صراط مستقیم پہ ڈٹا ہوا، اپنے دین سے جوڑا ہوا ہے. لہذا انسان، یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ انسان یہ ذلت کو، یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان تواضع، انکساری جو خدا کے سامنے پیش کرنی ہے، دوسروں کے سامنے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کس کے سامنے؟ یہ ذلت و انکساری کو جو روایتوں میں طلب کیا گیا ہے، انبیاء اور اولیاء الہی کے سامنے، اولیاء دین کے سامنے، علماء، مراجع تقلید، ان کے سامنے انسان اپنے کو بالکل جھکا کے انکساری کے ساتھ. اسی طریقے سے استاد کے سامنے، اپنے معلم جو ہے اس کا، جو اس کا سکھانے والا ہے، اس کے سامنے انسان ہونا چاہیے. اسی طریقے سے شاگرد کے سامنے، استاد کو شاگرد کا احترام کرنا چاہیے جو سیکھنے آ رہا ہے. جی. اس کا بھی احترام ضروری ہے. اس کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، مومن کے سامنے، اچھا، یعنی بیوی کو شوہر کے سامنے، یہ ایک احترام. یہ ساری چیزیں جو ہیں بتائی گئی جو جائز کر دی. سب سے بڑھ کے جس کی طرف توجہ نہیں، خود انسان اپنے آپ میں اپنے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھے.
بے شک کہیں ایسا نہ ہو کہ اکڑ پیدا ہو دعائے جائے۔ مکارم الاخلاق میں چوتھے امام جناب سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدایا ہم کو لوگوں کے سامنے جتنا بڑھاتا ہے اتنا خود ہمارے نفس میں اتنا گرا دے ہمیں، یعنی ہم اپنے آپ میں تاکہ غرور و گھمنڈ نہ پیدا ہو، لہٰذا یہ ذلیل ہو کر اپنے آپ کو ذلیل و مسکین کہہ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ضروری ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ بے شک، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایسا اگر معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جن کی آپ نے فہرست گنائی ہے ان سے سامنے جب یہ چیزیں ہوگی تو ایک محبت، جذبہ اور جھکاؤ کی وجہ سے جو ہوگا تو اس سے انسان اور بلندی پہ جائے گا، بلندی پہ جائے گا، مشکلات نہیں آئیں گی سامنے۔ صحیح بات ہے۔ چلیے آگا اگلا جو اس دعا کا جو کلمہ ہے کہ اللہم انی اسألک من نفس لا تشبع، یعنی نفس کن چیزوں سے سیر نہیں ہوتا، یعنی اس نفس سے میں پناہ چاہتا ہوں جو سیر نہ ہو، ایسا کچھ مفہوم ہے لا تشبع، اس کی اس جگہ پر یہ لفظ ہے کہ یہ یعنی کہ نفس انسان کا جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند عالم نے جو انسان کو یہ نفس دیا ہے، یہ نفس انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جی آپ کے سامنے جناب یوسف کی زبان سے جو قرآن مجید کا یہ سورہ یوسف میں ہی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی یہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ امارہ کہتے ہی امر سے بنا ہے، امارہ نفس امارہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں تک کا حکم دیتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے کہ جو کسی بھی حالت میں انسان کو سیر نہیں ہونے دیتا۔ یہ نفس ایسا ہے کہ جناب یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے وہ ماں ابر میں بری نہیں ہوں اپنے نفس سے، کیوں؟ اس لیے کہ نفس لامارۃ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جی انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ یہ نفس جو انسان کے اندر ہے، یہ نفس کبھی سے اسی نفس کی سیری کے لیے کہ خدایا ایسے نفس سے ہمیں محفوظ رکھے جس کا سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل کی طاقت نہ ہو، اگر انسان کے پاس ایمان کی طاقت نہ ہو تو بغیر عقل و ایمان کے اس نفس پر کنٹرول کرنا نہایت مشکل ہے، یہ مہار نہیں ہو سکتا، اس کو جال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایمان اور عقل دونوں کی طاقتوں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کن حالات کو جناب یوسف نے اپنے نفس کے اندر دیکھا کہ خدا سے پناہ مانگا، اگرچہ وہ نہیں بہکے، اگرچہ وہ غلط راستے پہ نہیں گئے، لیکن محسوس کیا کہ جو خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگا ہے۔ چنانچہ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مناجات شاکین جو 15 مناجات ہے، انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ اسی پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ مناجات شاکین میں نفس کے لیے 15 بڑے خطرات بیان کیے انہوں نے۔ مفید ہے کہ انسان اس مناجات شاکین کو پڑھے کہ نفس کہاں کہاں جا سکتا ہے۔ ایسے نفس سے انسان کو پناہ مانگنے کے لیے، یعنی خود غرر الحکم یہ روایت ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس سے راضی ہو جائے، اگر انسان تو اپنے نفس کے کہے ہوئے کو مان لے، اس کے مطالبے کو پورا کرنے لگے، تو پھر اس انسان کی عقل کمزور اور ناکارہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ شیطان کے جال میں آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان نفس کی بات کو مان کر غلط راستے پہ، یعنی یہ انسان کھائی میں چلا جاتا ہے، نکل نہیں سکتا ہے پھر یہ انسان۔ لہذا اس نفس سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے یہاں پر۔ یہ جو اور یہ عجیب بات ہے، یہ تعقیب جو نمازوں کی ہم بیان کر رہے ہیں ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ہے، یعنی اتنی زیادہ سمجھ لیے یہ تاکید ہے کہ اس تاکیب کو پڑھ رہا ہے۔ خود دیکھیے، یعنی اسی نفس کے لیے جناب یوسف نے کہہ دیا کہ کوئی بچا نہیں سکتا الا ما رحم ربی۔ اسی آیت میں یہ جو سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت ہے، اس میں خود کہہ دیا جناب یوسف نے الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا پروردگار میرے اوپر رحم کر دے۔ سبحان اللہ۔ واقعی ناظرین، آپ اکثر روز کچھ نہ کچھ ایسا آپ کے سامنے ضرور ہوتا ہوگا کہ نفس سے آواز آتی ہوگی کہ یہ کام کریں، تو کہیں نہ کہیں کسی گوشے سے یہ بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ نہ کریں۔ تو ہمیں عقل کا اور ایمان پہ ڈٹ کر کے انشاءاللہ بری چیزوں سے مقابلہ کرنا ہے اور صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر اس میں جو اگلا جو کلمہ ہے کہ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَى، یعنی ایسے دل سے پناہ مانگی جا رہی ہے جس میں خاشع نہ ہو، جس میں جھکاؤ نہ ہو۔ اس کا ذرا مفہوم سمجھا دی کہ آخر خدا بند عالم کی بارگاہ میں کس دل سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟
قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حدید کی 16 نمبر آیت، جس میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل خاشع ہو جائیں اللہ کے ذکر سے؟ قرآن مجید کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ذکر خدا سے انسان کا دل خاشع ہوتا ہے۔ اور پھر کیا وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور یہ آیت کہ اس میں فقست قلوبہم، یعنی اگر انسان خدا کے ذکر سے دور ہو رہا ہے تو ذکر خدا سے دور ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، خاشع نہیں رہ جاتا، جھکتا نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا، آپ سمجھ گئے جی، ہاں ہاں، پتھر دل ہو جاتا ہے، قاسیۃ القلب ہو جاتا ہے، اچھی چیز سمجھی میں نہیں آتی۔ اس دل سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ ما جفت الدموع الا لقسوۃ القلوب وما قست القلوب الا لکثرت الذنوب۔ جی جب انسان زیادہ گناہوں میں پڑتا ہے تو انسان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، اور دل پتھر کیوں ہوتے ہیں؟ جب انسان یعنی انسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا بند جاتا ہے، جفت الدموع، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، کیوں؟ جب دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ اور دل پتھر کیوں ہوتے ہیں؟ جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، یہ دل خاشع نہیں ہے پھر، یاد خدا، اسی سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اسی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ سبحان لہذا اگر انسان طولانی آرزوؤں میں پڑ جاتا ہے تو یہاں پر بھی انسان کو راز و نیاز جو خدا سے کرنے کا مزہ اس سے نہیں ملتا ہے۔ چنا لیا موسیٰ لا تطول فی الدنیا عملک، دنیا میں اپنی خواہشات کو طولانی نہ کرو۔ جناب موسیٰ سے جو مناجات کیا خدا نے، اس مناجات میں ارشاد یہ بات ہے جی، فَيَخْسُ قَلْبَكَ وَالْقَاسِيُ الْقَلْبُ عَنْ مِنِّي بَعِيدٌ، اگر تم دنیا کی خواہشات میں گر جاؤ گے، یعنی اس کو طلب کرنا چاہو گے، تو تمہارا دل قسی ہو جائے گا، پتھر ہو جائے گا، تمہارا دل خاشع نہیں رہے گا۔ نتیجے میں جب دل پتھر ہو جائے گا تو جو پتھر قاسی قلب ہو جاتا ہے، جس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، منی بعید، وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ بار بار کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع سے آؤ، تو کیا یہیں سے یہ خشوع یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو نرم کر کے راضی دل کو اپنے لے کے آئے خدا کی بارگاہ میں۔ اسی طریقے سے انسان اگر اپنے دل کو استعمال نہ کرے، یہ دل وہ ہے کہ جس کو ہمیشہ حرکت میں ہونا چاہیے، اس دل کو چلاتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ دل پہ کوئی زنگ لگ جائے۔ اس لیے اگر یہ دل انسان کے اس دل میں خدا کی یاد نہ آئے، موت کی یاد نہ آئے، ہاں صحیح بات ہے، پھر تو انسان گناہ کرتا رہے، تو پھر یہ انسان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدابۃ اذا لم ترکب ولم تہن وتستعمل لتصعب ویتغیر خلقها، چوپایا جانور جی اگر اس کے اوپر سواری نہ کی جائے، گھوڑے پہ سواری نہ کی جائے اگر، صحیح بات ہے، یا اسی طریقے سے لم تہن، اس کو کام میں نہ لایا جائے، استعمال نہ کیا جائے، جی جی، یتغیر خلقها، سخت لطس اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، یتغیر اس کی عادت بدل جائے گی، بے شک بدل جائے گی، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہ جائے گا اگر اس کو باندھ کے رکھ دیا جائے اور اس کو کام نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کذالک القلوب، جناب عیسیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے دل ہے، جی اذا لم ترقق بذکر الموت، اگر موت کے ذکر سے اس کو نرم نہ کیا گیا تو یہ قلب پتھر بن جائے گا، دل پتھر بن جائے گا۔ اسی طریقے سے میں آخر میں کہ اگر انسان زیادہ بولتا ہے تو یہ انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ کثرت الکلام، یعنی لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بڑبڑ نہ کرو، پتھر ہو جاتا ہے انسان کا دل۔ پھر یہ جو دعا میں کہا ہے کہ من قلب لا یخشع، یہی وہ دل ہیں جو خاشع نہیں ہوتے ہیں، جس کو ہم خدا سے طلب کر رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں کہ خدا ایسے دل سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو ناظرین، بہت کچھ واقعی ہم نے سیکھا آج کے اس پروگرام سے۔ اگر آپ غور کریں تو اس دعا کی جو شروعات ہوئی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کے ذریعے، لیکن پھر کیسے کیا جائے، اپنے دل کو کیسے بنایا جائے، کس طرح سے خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش ہوا جائے، یہ ساری چیزیں بھی، یہ سلیقہ، یہ طریقہ اس دعا میں ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اسی طرح سے حاضری دی جائے تو خداوند عالم انشاءاللہ ہمارے توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ وہی سب سے بڑا قبول کرنے والا ہے توبہ کا۔ انشاءاللہ اگلا جو حصہ ہے، کچھ اور کلمات، کچھ جملے باقی رہ گئے ہیں، اس کی تشریح اگلے دن
انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خدا حافظ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.